وہ اتنا بھاری لمحہ ہے، اتنا سخت لمحہ ہے کہ میں نے ابھی تازہ سلام کہا تھا، اس کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام. ایک لمحے کی بات کر رہا ہوں. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. لیکن ان لمحات کا مقام کا اندازہ لگائیں، اور جو قاتل نے سر پر تلوار لے کر وہ کھڑا ہے، وہ لمحہ بھی تو اس پر گزر رہا ہے. وہی لمحہ حسین کا اللہ کی یاد میں اور عبادت میں گزر رہا ہے، اور وہی لمحہ حسین کے سر پر جو قاتل تلوار لے کر کھڑا ہے، ایک ناحق قتل کرنے کے لیے وہ کھڑا ہے، وہ لمحہ اس پر بھی گزر رہا ہے. تو لمحہ تو وہی ہے، لمحہ تو معصوم ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لا تسب الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، اللہ ہو الدہر، اللہ ہی وقت ہے، اللہ ہی زمانہ ہے. یہ کہتے ہیں نا ہمارے لوگ بڑا زمانہ بڑا برا آ گیا جی، یہ غلط لفظ ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے. زمانے میں جو لوگ ہیں وہ برے ہیں، ذہنیت بری ہے، زمانہ پاک ہے. کیونکہ اللہ حضور نے فرمایا اللہ ہو الدہر، اللہ ہی وقت ہے، اللہ ہی زمانہ ہے. کیونکہ زمان و مکان کا تصور اسی کی ذات سے ہے، اس نے پیدا کیا ہے. تو لمحات گزرتے ہیں. آپ توجہ سے سن رہے ہیں میری بات؟ لمحات گزرتے ہیں، لمحہ بلمحہ. یہی لمحہ ہے جس سے زمانے اور سال بنتے ہیں اور صدیاں بنتی ہیں، جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں. اکثریت ہماری ان لمحات کو ضائع کرتی ہے. ہمارے صوفیاء نے انہی لمحات کو بہت غنیمت جانا تھا، اور ہر لمحہ، ہر سانس، کیونکہ سانس ایک ہے، سانس یوں انسان سانس لیتا ہے، تو اس سانس کی جو مقدار ہے اس کو بھی لمحے کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، کیونکہ اس کے کھینچنے میں بھی وقت کم ہوتا ہے جی. تو اسی لیے ہمارے صوفیاء نے کہا تھا کہ دم بدم دم را غنیمت دانو، ہم دم شو بدم. دم بدم، ہر گھڑی لہجہ بلہجہ، دم را اپنی سانس کو غنیمت دانو، غنیمت سمجھ، اللہ کا فضل سمجھ. وہ ہم دم شو بدم، اور اپنے جو سانس لے رہا ہے اس کے سانس کے آنے جانے کا شعور رکھ کہ تیری کوئی سانس اس کی یاد کے بغیر تو نہیں نکل دے رہی، اس کا آنا جانا اس کی یاد کے سوا تو نہیں ہے. دم بدم دم را غنیمت دانو، ہم دم شو بدم، واقف دم باشو، دم را دم بدم بے جا مدم. یہ جو تو سانس لے رہا ہے اس کو، اس سانس سے مطلع رہے، واقف دم باش اور دم را، اور اپنی سانس کو دم بدم، ہر لہجہ بے جا مدم، یوں ہی نہ نکال دے. تو یہ صوفیاء، ادھر دیکھیں میری طرف بھائی، موبائل بند کریں. یہ اس دور کی سب سے بڑی لعنت ہے. سمجھ آئی؟ موبائل فائدہ بھی ہے لیکن سب سے بڑی لعنت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کل کے جو ماڈرن حاجی ہیں، یہ مطاف میں بھی حضور یعنی مطاف میں پھر رہے ہیں. عبادت، طواف عبادت ہے، اور موبائل کان کے ساتھ لگایا ہوا ہے. گھوم آ رہے ہیں، باتیں اور ہو رہی ہیں.
سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ کی جعلی شریف سامنے ہے اور موبائل بج رہا ہے ہاتھ میں. شرم حیا ہونا چاہیے. تو غیرت بھی کوئی چیز ہے؟ اتنے بے غیرت ہو گئے مسلمان. کیا قبر میں بھی لے کر جاؤ گے موبائل؟ کوئی مقام ہوتا ہے. بچ اسماء صفات دے یارو اتے جلوہ ذات پدید سبحان اللہ. وہ بچ اسماء صفات دے یارو اتے جلوہ ذات پدید آپ آیا بیس وٹا کر ویکھو شان مجید حق موجود حق موجود محمد صورت اتے نازک نام فرید حق موجود کہیں موسیٰ عیسیٰ کی صورت میں ظاہر کہیں احمد مصطفیٰ بن کے آئے حق موجود محمد صورت اتے نازک نام فرید احمد ہوش جتا توحید ناوت کفت شنید یہ عشق دا جلوہ ہر ہر جا یہ عشق دا جلوہ ہر ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عشق دا جلوہ ہر ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ. خود عاشق خود معشوق بیا خود کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر عالم ہوش میں جب آئے تو پھر کیا دیکھا خود عاشق خود معشوق بیا سبحان اللہ سبحان اللہ. خود عاشق خود معشوق بیا سبحان اللہ سبحان اللہ. رب دم دم خیر کرے نالے ساڈے دکھ ونڈدا نالے عرشاں دی سیر کرے. خود عاشق خود معشوق بیا سبحان اللہ سبحان اللہ. خود پل پل تے پروانہ ہے گل شمع تے دیوانہ ہے
سی چاند چکور نو موہ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ گاڑھی مہر محبت جا خود آپ خدا سمجھیں دے تاروتے منصور کو آخر کیوں سولی لوگ چڑھیں دے انل حق آخر میں نہیں آدھا میں کو یار کھڑا کھویں دے انل حق آخر میں نہیں آدھا میں کو یار کھڑا کھویں دے ان حیات یتیم ہوئے جڑے ہک دے تھی مرویں دے کت راز انل حق فاش دیا کت سبحانی دو برد پڑھا کت انی عبد رسول کہا کت انی عبد رسول کہا سبحان اللہ سبحان اللہ کت انی عبد رسول کہا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے بیت فری دیتی ریت عجب ہے درد تے سو زندگی عجب سن سمجھو سارے اہل صفا سن سمجھو سارے اہل صفا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حاضرین محترم، حضرت سجادہ نشین صاحب، محبوب فرید صاحب اور خواجہ قطب الدین صاحب اور دوسرے علماء گرامی، یہ میری سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ میں آج بر صغیر پاک و ہند نے ایک ممتاز شاعر، صوفی، ادیب، عالم، عاشق اور محبوب حق حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے عرسنی تقریب حاضر
पंजाबी मैं इस वास्ते बोलना पाया कि शायद तुसा उर्दू में दिक्कत होवे, अगर आखो तो मैं उर्दू च बोल सकूं। सरायकी मैं बोल नहीं सकता, अपनी मेरी जुबान शायद। मैं जी आयत करीमा पढ़ी है, इस विच अल्लाह ताला अपने महबूब और मकबूल लोगों का जिक्र फरमाया कि इन्हां कोई गम और कोई हुज़न नहीं। एक केड़ा हुज़न है जेड़ा नहीं, ते केड़ा हुज़न है जेड़ा ख्वाजा फरीद साहब लगा रहा। गल सोचनी नहीं ना कि अल्लाह फरमाना पे कि इन्हां कोई हुज़न नहीं, ते अंदर नहीं लगी हुज़न आहनन, दिल की लगी। शायद इसी का नाम मोहब्बत है शेफ्ता, एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। ये दिल जरा दुखना है, उस विच दर्द पैदा होना है, वो हुज़न दी कैफियत, वो दिल नहीं लगी, वो दिल नहीं लगी जिहड़ी है ना, वो दिल लगी होनी है पहले, लेकिन बाद विच वो दिल नहीं लगी बन मिलनी। वो दर्द, वो गुदास, ए जिहड़ी काफी तुसां सुनी है, ए बुजुर्ग जेड़े जिन्हां पढ़ी है। मैं एक शायर नहीं हैसीयत नाल, मैं 6 ज़बानां शेर आना, ते ये कोई नखरे की गल नहीं, लेकिन चंगे चंगे लोगों असी नजर च नहीं पाने हैं। मिलेंगे तब के किसी से न हम कभी आसिफ, वो शाह हुस्न सही ताजदार हम भी हैं, ऐसी गल नहीं। चंगे चंगे लोगों ने कलाम सुनिया, दिल्ली विच, लखनऊ विच असातिज़ा सुने, असातिज़ा च बैठे हैं, मारा दित्तियां भी ते मारा खादियां भी, पिड़ा ने लोग। लेकिन जिस वेले ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने काफी शुरू होनी है, मैं तुसा कसम चाह के भी आख सकना कि ये बंदा अगर देर ना हो पहली जी काफी पे पढ़ना है, ये दिल करना है कि सारी रात पढ़ना रहे तो मैं सुनना रहा। एक ये चीज है, ये वो दर्द है, वो हुज़न है अंदर ना दिल, जेड़ा ताल्लुक है अल्लाह नाल, अल्लाह की जात नाल। ए अल्लाह दर्द दे के इन्हां लोगां वा फरमाया वला हुम यहज़नून, ते दुनिया ना कोई हुज़न इन्हां ने इर्द गिर्द नहीं आ सकना। इन्हां मैं अपना दर्द अता कर दिता है, ये होर किसी दर्द में मुब्तला नहीं हो सकने। समझो दर्द फरीदा। सारे लोग आस्ताने पे आने, लोग मां आने, ये आस्ताने ने खिलाफ गल करना है। मैं आस्ताने ने खिलाफ गल नहीं करना, मैं खुद आस्ताने विच पैदा होया। मैं जद ही आस्ताने की गल करना जिन्हां लोगां अपनी दुकानदारियां बनाई हैं। इस मर्दे दरवेश और मर्दे हक आगाह और बड़े बड़े अजीम हजरत शाह सुलेमान तौसवी, हजरत किबला आलम महारवी और दूसरे मशाइख अकाबिर चिश्त और दूसरे सलासिल नी अजमता तू केड़ा मुनकर इनकार कर सकते, जिन्हां लोगां तमाशा बनाया है। ए गल है ना, अजकल लोग कुरान पढ़ने, कुरान अल्लाह ना कलाम है। मैं कोई खतीब कोई नहीं है, मैं गल करना सीधी सीधी जी मैं बोला तो तुम समझने में मां ना खिताबत ना नाज है ना माड़ा शौक है, सीधी सीधी गल करना कि कुरान पढ़ने लोग कारी कुरान पढ़ने अल्लाह ना कलाम है, लेकिन जिस वेले तक उस ना दिल ना ताल्लुक ना होवे कुरान विच असर नहीं होना। हदीसा में आया कि बाज ऐसे कारी कुरान पढ़ने के कुरान उन्होंने दिल लानत भेजना है, रिया होनी है, दिखावा होना है, अंदर कैफियत नहीं होनी, अपनी उजरत गिरी वास्ते कुरान पढ़ना है। इसी तरह बुजुर्गाना कलाम है। और मैं जद्दे अमजद हजरत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नात बड़ी मशहूर है, अज सिख मित्रां दी वधेरी है। और किहड़ी जगह मैं बहुत मुल्कां ते फिरिया, जिथे भी किसी तारफ जेड़ा मां नहीं भी पछाणना है, उस अगर पीर साहब ने ना दसिया गया कि ये उन्होंने पोता है तो उस पर छोड़िया किथे मेरे अली किथे तेरी सना, कि तुसां दा दादा साहब ना कलाम है। एक इन्हां दी पंजाबी नात, मैं खुशामदी आदमी नहीं हाँ, ना मैं तारीफ बेजा करना पावे कोई नहीं होवे, फन नहीं और इलम नहीं गल और महसूसात नहीं, सच्ची गल करनी चाहिए।
پیر میر علی شاہ صاحب نے ایک کلام جڑا مشاہدات تے مبنی ہے، جتنی واری سنو اج سکھ متران دی ودیری ہے، سارے شعر دل تے کیفیت پیدا کرنے اور دل کرنے کے بار بار سننا رہے۔ پتہ نہیں کیڑا وہ لمحہ قبول ہے کہ جس وچ انہاں عرض کیتی تے اللہ دی بارگاہ وچ حضور نے اے نعت قبول ہو گئے۔ یہی کلام ہے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب نا علیہ رحمت نا۔ گو میں سرائکی زبان تے عبور نہیں رکھنا، لیکن تھوڑی بہتی جتنی بھی آنی ہے لفظ سمجھ نہ بھی آون تاں وہ رقت پیدا کرنے دل ہوتے ہیں۔ اور دیکھو نا اللہ نا کلام ہے، اے جتنے لوگ بیٹھے ہو ذرا ذوق رکھ کے تو سنو۔ قاری عبد الباسط کی اگر پڑھنا ہوئے نا تو تساں لفظ سمجھ نہیں آؤ لگے، لیکن تساں تے کیفیت تاری ہوئے سے۔ زبان نہ اثر ہور چیز ہے اور تاثیر کلام جڑی ہے اس نہ ہور مقام ہے۔ زبان کوئی بھی ہوئے تاثیر ہور چیز ہے، لیکن اے تاثیر، اے اثر، اے درد، اے گداز تساں پنجابی وچ کسی کلام وچ نہیں ملے لگا جو حضرت خواجہ صاحب نے کلام وچ۔ اور میں محسوس ہونا ہے کیونکہ خود میں موسیقیاں بھی جاننا، موسیقی نہ بھی میرا تعلق ہے، رموز موسیقی کچھ نہ کچھ میں سمجھنا، اچھے اچھے استاد لوگوں نال بیٹھا میں صرف سننے نہیں حد تک چشتی نہیں ہے، بلکہ میں ایسا سمجھنا اچھی طرح اللہ نے بدلنا۔ میں سمجھنا کہ خواجہ صاحب علیہ رحمت ایک کافیاں خود طرزہ اور راگ سمجھا کے گوائیاں، انہاں طرزہ وچ خواجہ صاحب نے اپنی فن آشنائی معلوم ہونی ہے۔ جو طرز، جو راگ، مختلف راگ کوئی کافی بھی ہوئے اس نے الگ طرز راگ ہے، اس وچ خاص فن ہے۔ اور اے فن موسیقی یہ ایسا نے بڑے بڑے مشائخ علماء باقاعدہ ایسا فنی حیثیت نال اپنے ذوق اور درد واسطے سا اپنانے ہے، اور اے حدود اور قیود وچ رہ کے جائز ہے، کوئی ایسی گل کوئی نہیں۔ لیکن آج کل جس طرح عام چوکاں وچ تے نہ کوئی اخوان، نہ کوئی مکان تے نہ کوئی وقت مقرر، بے وضو ہو کے لوگ بہ نے انہاں جہاں سماواں وچ تے قوالیاں چ او لطف نہیں رہا، او اے چیزاں غلط ہیں۔ میں انہاں سماواں دی گل پہ کرنا جڑے سما حضرت خواجہ فرید صاحب اور حضرت شاہ سلیمان توفی سننے رہے، میں انہاں سماواں دی گل پہ کرنا۔ یہ چیزاں خود حضرت خواجہ صاحب اس وچ درد پڑیا، جس مزاج نہیں کافی اس قسم نہ راگ دسیا۔ یہ میں پرانے بندیاں کو سنیا جو حضرت خواجہ صاحب نے مریدین ہے اور اتنے نے قوال ہے، انہوں نے خاندان نے بات لو کہ آپ خود طرز دسنے ہیں، اور اس سلسلہ تک وہ حضرت امیر خسرو تک ملنا ہے کہ حضرت امیر خسرو اتنا بڑا آدمی کہ بیک وقت دربار نال تعلق، بیک وقت حضرت نظام الدین اولیاء نال نسبت، بیک وقت مورخ، بیک وقت محقق، اور کتنیاں زبانہ نہ شاعر، تال اور سر نہ موجد، تال اور سر نہ موجد، اور 16 ماترے نی سواری جڑی ہے جسا آنن 16 ماترے نی سواری تال وچ، اے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کوڑے نی چال تو ایجاد کی تھی، کوڑے نی چال تو ایجاد کی تھی، 16 ماترے نی سواری آنن جڑے تبلا بجانے وہ لوگ سمجھیں، اے حضرت امیر خسرو نے ایجاد ہے۔ اور اس نے جڑے تلفظ بولے بھی نہیں اگر تو پتہ لگنا ہے کہ گھوڑا تیز ہونا ہے، پھر اساں چھکنے، پھر ہوگا پورے اس نے شباب تے بن کے اساں روکنے نہیں ہیں کیفیتاں اس تال وچوں نہ پتیاں۔ اتنا ذہین، نابغہ روزگار اور جینیس قسم کا انسان، فوجی بھی، تال سر نہ ماہر، تصوف نے رموز نہ آگاہ، پہیلیاں، شادیاں، انہاں واسطے بھی انہاں بول آکھے، انہاں تک شریک، اتنا ماہر، اور ماہر اس نہ موسیقی ہے، فن نہ ماہر۔ ایک یہ چیز ہے کہ یہ ساریاں چیزاں جڑیاں اے درد و گزار اللہ تعالیٰ کی طرف اور ذات کبریا کی طرف دل لگانے واسطے، درد و سوز پیدا کرنے واسطے
یہ کوئی مقصود بذات چیزاں نہیں، نہ سما نہ اس قسم کی شعر و شاعری، یہ کوئی مقصود بذات چیزاں نہیں، مقصود بذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ چیزاں تسی ذہن وچ رکھو، اور بڑے خوش نصیب ہو تسی لوگ اور اسی لوگ کہ اسی انہاں اولیاء کاملین اور اچھے لوگ جنہاں لوگاں اللہ نہ راہ دسیا، تبلیغ کی توحید نہیں، خواجہ صاحب نے تسی کلام پڑھو، توحید کی تبلیغ موجود ہے ہر چیز میں، ایک ہے ایک ہے ایک ہے، ایک کو جیڑا ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے۔ ایک کس فرمایا؟ اے اسی صاحب مزار فرمایا۔ اس مصرے وچ بھی ہن انہاں بزرگاں پڑھیا کہ ایک نالی جیڑا بن کے رہے، ایک نالی جیڑا تعلق رکھے وہ ہی کامل ہے اور اس نے ہی انجام اچھا ہونا ہے۔ جیڑا دو دروازیاں تے دوڑے تے ایک نال شرک کرے، انج دروازیاں تے وجنا منع نہیں۔ اسی ہن حضرت خواجہ صاحب نے دروازے تے آیا تے کہ آیا اللہ کو منگنے کہ تیرے ایک عاشق اور تیرے محبوب نے دروازے تے آیا اسانی چولی وچ خیر پا۔ یہ ان کو ناجائز تو نہیں نا، اسی منگنے اللہ کو لو پے۔ یہی تعلیم حضرت خواجہ صاحب دیتی، یہی صوفیاء کرام تعلیم دیتی، حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فتوح الغیب اور غنیت الطالبین اپنی تعلیمات پڑھ کے دیکھو، سب لوگ یہی تعلیم دیتی۔ تے نیم خاندہ خطیب جنہ لوگاں نہیں سمجھنی وہ بعض ایسی روایات ایسی من گھڑت گلاں کمزور کرنے جنہ نے وجہ تو مخالفین اعتراض کرنے اور انہ اکابر نے تعلیمات تے حرف آنا، انہ لوگاں ایسی کوئی گل نہیں کی تھی۔ اگر کوئی قصور ہے تے اسا نہ قصور ہے، انہ لوگاں نہ قصور نہیں۔ یہ چیزاں سمجھو، اسی انہی محبتاں اور عقیداں نال اتنا درباراں تے آنے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہ رستہ ویکھنے واسطے، اللہ تک پہنچنے واسطے، یہ درد و کیفیت پیدا کرنے واسطے۔ اور میں چند شعر پیش کرساں۔ حضرت پہلے ایک نسبت نے شعر اس دفعہ داتا صاحب علیہ رحمت نے مزار تے اتنے مشاعرہ منعقد کیتا، میری صدارت چونا صاحبزادہ فضل کریم صاحب تے اس وچ اے میں پڑھی نسبت نے شعر تے امجد حیدرآبادی نے زمین تے دو چار شعر ہے پہلے، اس تو بعد پھر میں خواجہ صاحب نے ملازہ نظام کہ جس دن سے پائے ذرا ذوق نہ سن سو، میں جعلی داد نہیں چاہنا کہ تسی ایویں واہ واہ کرنے رہو، نہ طبیعت چاہے تو کرو، لیکن اتنی سماعت ذوق ہوئی ماں پتہ لگے کہ تسی ذوق والے اور سمجھ والے ہو۔ جس دن سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، جس دن سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، دیکھا پھر اہل دل نے کیا کیا تیری گلی میں۔ جس دن سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، دیکھا پھر اہل دل نے کیا کیا تیری گلی میں۔ جب بھی کیا ہے میں نے سجدہ تیری گلی میں، جب بھی کیا ہے میں نے سجدہ تیری گلی میں، خود کھنچ کے آ گیا ہے کعبہ تیری گلی میں۔ جب بھی کیا ہے میں نے سجدہ تیری گلی میں، خود کھنچ کے آ گیا ہے کعبہ تیری گلی میں۔ آتا نہیں ہے تب تک دل کو قرار میرے، آتا نہیں ہے تب تک دل کو قرار میرے، لگتا نہیں ہے جب تک پھیرا تیری گلی میں، لگتا نہیں ہے جب تک پھیرا تیری گلی میں، اور تیری گلی کو پا کر جیسے تجھی کو پایا، تیری گلی کو پا کر جیسے تجھی کو پایا، محسوس ہو رہا ہے ایسا تیری گلی میں۔ جیسے تجھی کو پا کر، تیری گلی کو پا کر جیسے تجھی کو پایا، قناعت خوف خدا اطاعت، تقوی ادب قناعت خوف خدا اطاعت، بکتا ہے آخرت کا سودا تیری گلی میں۔ تقوی ادب قناعت خوف خدا اطاعت، بکتا ہے آخرت کا سودا تیری گلی میں۔ اور قائل نہ تھے جو کل تک افسون دل بری کے، قائل نہ تھے جو کل تک افسون دل بری کے،
پھرتے ہیں آج بن کر شیدا تیری گلی میں. قائل نہ تھے جو کل تک افسون دل بری کے، پھرتے ہیں آج بن کر شیدا تیری گلی میں. اور اوروں کو ہو مبارک رنگینیاں جہاں کی، اوروں کو ہو مبارک رنگینیاں جہاں کی، ہم نے تو جو بھی دیکھا دیکھا تیری گلی میں. کل تک جو قائل نہ تھے جو کل تک افسون دل بری کے، قائل نہ تھے جو کل تک افسون دل بری کے، پھرتے ہیں آج بن کر شیدا تیری گلی میں. اور خاص ایک تصوف اور معرفت نشیر جڑے لوگ اس مقام پہ انہیں کہ تو اور تیرا جلوہ، تو اور تیرا جلوہ، میں اور میری حیرت. تو اور تیرا جلوہ، میں اور میری حیرت، گمسم کھڑا ہوا ہوں تنہا تیری گلی میں. تو اور تیرا جلوہ، میں اور میری حیرت، گمسم کھڑا ہوا ہوں تنہا تیری گلی میں. شاہو گدا نے پائی خیرات در سے تیرے، شاہو گدا نے پائی خیرات در سے تیرے، خالی رہا ہے دامن کس کا تیری گلی میں. اور تیرا کرم صدائیں دیتا ہے عاصیوں کو، تیرا کرم صدائیں دیتا ہے عاصیوں کو، بہتا ہے رحمتوں کا دریا تیری گلی میں. اور گھومے پھرے جہاں میں در در کی خاک چھانی، گھومے پھرے جہاں میں در در کی خاک چھانی، اب تو لگا لیا ہے ڈیرا تیری گلی میں. گھومے پھرے جہاں میں در در کی خاک چھانی، اب تو لگا لیا ہے ڈیرا تیری گلی میں. اور کتب صاحب نے شعر ملاحظہ فرمایا کہ جانے یہ کس نے ہر سو آئینے رکھ دیے ہیں، جانے یہ کس نے ہر سو آئینے رکھ دیے ہیں، ہر رخ سے اٹھ رہا ہے پردہ تیری گلی میں. جانے یہ کس نے ہر سو آئینے رکھ دیے ہیں، جانے یہ کس نے ہر سو آئینے رکھ دیے ہیں، ہر رخ سے اٹھ رہا ہے پردہ تیری گلی میں. خود اس کے منہ کی رنگت، یہ رنگت ہے نسبت کی، جس کے منہ پر نسبت، جس کے دل میں نسبت ہو اللہ اور رسول کی اور اس کے مقبول بندوں کی، اس کے چہرے پر ایک خاص چمک ہوتی ہے. یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نسبت والا ہے اور یہ بے نسبتہ ہے. یہ وہ میں نے نشانی لگائی ہے کیا، اور آپ اس کو چیک کریں کہ یہ میں نے غلط نشانی لگائی ہے یا صحیح ہے. کہ خود اس کے منہ کی رنگت کہتی ہے راز نیت، خود اس کے منہ کی رنگت کہتی ہے راز نیت، چھپتا نہیں کسی کا چہرہ تیری گلی میں. خود اس کے منہ کی رنگت کہتی ہے راز نیت، خود اس کے منہ کی رنگت کہتی ہے راز نیت، چھپتا نہیں کسی کا چہرہ تیری گلی میں. جانے یہ کس نے ہر سو آئینے رکھ دیے ہیں، جانے یہ کس نے ہر سو آئینے رکھ دیے ہیں، ہر رخ سے اٹھ رہا ہے پردہ تیری گلی میں. ہر رخ سے کا معنی زاویہ بھی ہے، ہر زاویے سے پردہ اٹھ رہا ہے. رخ کے دو معنی. اور یہ خاص شعر کہ وہ کس کا ہو سکا ہے، وہ کس کا ہو سکے گا، وہ کس کا ہو سکا ہے، وہ کس کا ہو سکے گا، جو ہو سکا نہ دل سے تیرا تیری گلی میں. وہ کس کا ہو سکا ہے، وہ کس کا ہو سکے گا، جو ہو سکا نہ دل سے تیرا تیری گلی میں. اور ایک ختم نبوت میں شعر ہے حضور واسطے کہ اب صرف تو رہے گا اپنی گلی کی رونق، اب صرف تو رہے گا اپنی گلی کی رونق، آئے گا اب نہ کوئی تجھ سا تیری گلی میں. اب صرف تو رہے گا اپنی گلی کی رونق، آئے گا اب نہ کوئی تجھ سا تیری گلی میں. دل ہیں کہ لٹ رہے ہیں، سر ہیں کہ جھک رہے ہیں، دل ہیں کہ لٹ رہے ہیں، سر ہیں کہ جھک رہے ہیں، عالم ہے بے خودی کا کیسا تیری گلی میں. عالم ہے بے خودی کا
اور دیکھیں ان لوگوں کے مزارات اور درگاہوں میں حاضری کا جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی صورت میں وہ عقائد پیدا کریں اپنے ذہن کے اندر جو اللہ اور رسول نے ہمیں اخوت کے حوالے سے دیے ہیں. یہ اس کا مقصد ہے اس شعر میں کہ قائم ہے آج تک بھی وہ رنگ درس تیرا. حضرت خواجہ صاحب اپنی حیات مبارکہ میں یہی درس دیتے رہے. قائم ہے آج تک بھی وہ رنگ درس تیرا, ملنا سکھا رہا ہے میلہ تیری گلی میں. قائم ہے آج تک بھی وہ رنگ درس تیرا, ملنا سکھا رہا ہے میلہ تیری گلی میں. اور ہو جائے چشم رحمت اب تو نصیر پر بھی, ہو جائے چشم رحمت اب تو نصیر پر بھی, کب سے پڑا ہوا ہے آقا تیری گلی میں. ہو جائے چشم رحمت اب تو نصیر پر بھی. بھائی سارے پنجابی زبان میں سننے والے ہوتے, ایک میں چار برگا تساں سڑا سا اپنا پنجابی نے ذوق واسطے کہ الف اج میرے شہر دل وچوں نواں راہی عجیب ایک آ لنگیا. الف اج میرے شہر دل وچوں نواں راہی عجیب ایک آ لنگیا. نہیں سی جان سیان پر کی دساں کی دس کے نازو ادا لنگیا. اوتے طرز خرام دی شان نہ پوچھ پیر دب کے مثلے سبا لنگیا. پتہ لگ نہیں سکیا نصیر اج تک بندہ لنگیا کہ آپ خدا لنگیا. الف اج میرے شہر دل وچوں نواں راہی عجیب ایک آ لنگیا. نہیں سی جان سیان پر کی دساں کی دس کے نازو ادا لنگیا. او دے طرز خرام دی شان نہ پوچھ پیر دب کے مثلے سبا لنگیا. پتہ لگ نہیں سکیا نصیر اج تک بندہ لنگیا کہ آپ خدا لنگیا. اے آپے نو جوڑ کے کون ٹریا حسن یوسف دا مان تے ناد بن کے. اے آپے نو جوڑ کے کون ٹریا حسن یوسف دا مان تے ناد بن کے. عقل و ہوش اٹھے پہ گئی افرا تفری زاہد نسیا مسیت و نماز بن کے. اے آپے نو جوڑ کے کون ٹریا حسن یوسف دا مان تے ناد بن کے. عقل و ہوش اٹھے پہ گئی افرا تفری زاہد نسیا مسیت و نماز بن کے. اس دی طرف نصیر میں کی ویکھاں رسم ادب توڑ حد نیاز بن کے. جس دے مصحف رخ دی حدود اندر گوڑے بیندیے زلف دراز بن کے. او دی طرف نصیر میں کی ویکھاں رسم ادب توڑ حد نیاز بن کے. جس دے مصحف رخ دی حدود اندر گوڑے بیندیے زلف دراز بن کے. اور آخر چند شعر حضرت خواجہ فرید صاحب علیہ رحمت کی خدمت ہے. اے راتی میں اسی سفر شعر آخر فرید اس فریدی میں کدے میں ہے معارف کی شراب. او پی خدا کا نام لے کر او قدح خارے فرید. اور عشق کے موتی لٹاتی ہے بانداز سخن. عشق کے موتی لٹاتی ہے بانداز سخن. رنگ پر آتی ہے جب تبے گوہر بارے فرید. عشق کے موتی لٹاتی ہے بانداز سخن. رنگ پر آتی ہے جس دم تبے گوہر بارے فرید. اور ہر بنے منہ سے صدا اٹھتی ہے ذکر ذات کی. ہر بنے منہ سے صدا اٹھتی ہے ذکر ذات کی. دل کو تڑپاتا ہے جس دم سوز گفتار فرید. اور تجھ کو آ جائے گا تجھ کو آئے گا نظر ہر سمت یوسف کا جمال. تجھ کو آئے گا نظر ہر سمت یوسف کا جمال. ایک ذرا بن کر زلیخا دیکھ بازار فرید. تجھ کو آئے گا نظر ہر سمت یوسف کا جمال. ایک ذرا بن کر زلیخا دیکھ بازار فرید. اور چہرہ انور کی جانب با ادب اٹھے نگاہ. چہرہ انور کی جانب
بادب اٹھے نگاہ جلوگاہ کبریا ہے چشم بیدار فرید. چہرے انور کی جانب بادب اٹھے نگاہ جلوگاہ کبریا ہے چشم بیدار فرید. اور کور چشمان جہاں کب دیکھ سکتے ہیں اسے, کور چشمان جہاں کب دیکھ سکتے ہیں اسے, دیدہ عارف سے پوچھو شان گلزار فرید. کور چشمان جہاں کب دیکھ سکتے ہیں اسے, عارفوں سے پوچھ, دیدہ عارف سے پوچھو شان گلزار فرید. توجہ چاہتا ہوں, حق یہ ہے, حق پر ہیں یہ, حق یہ ہے, حق پر ہیں یہ, حق ان کا ہے یہ حق کے ہیں. حق یہ ہے, حق پر ہیں یہ, حق ان کا ہے یہ حق کے ہیں. طالب حق ہے تو پھر بن جا طلبگار فرید. حق یہ ہے, حق پر ہیں یہ, حق ان کا ہے یہ حق کے ہیں. طالب حق ہے تو پھر بن جا طلبگار فرید. اور مطلع ہستی پہ چمکیں گے صدا مثل نجوم, مطلع ہستی پہ چمکیں گے صدا مثل نجوم. مٹ نہیں سکتے کبھی دنیا سے آثار فرید. مطلع ہستی پہ چمکیں گے صدا مثل نجوم, مٹ نہیں سکتے کبھی دنیا سے آثار فرید. اور تاجداروں کو وہ خاطر میں کبھی لاتا نہیں, تاجداروں کو وہ خاطر میں کبھی لاتا نہیں. کس قدر دل کا غنی ہے کفش بردار فرید. تاجداروں کو وہ خاطر میں نہیں لاتا کبھی, کس قدر دل کا غنی ہے کفش بردار فرید. اور تجھ کو مل جائیں گی پھر, اہل نسبت توجہ چاہتا ہوں, تجھ کو مل جائیں گی پھر چشتی نظامی مستیاں, تجھ کو مل جائیں گی پھر چشتی نظامی مستیاں. دیکھ تو بن کر ذرا ایک روز میں خار فرید. تجھ کو مل جائیں گی پھر چشتی نظامی مستیاں, دیکھ تو بن کر ذرا ایک روز میں خار فرید. اور جھومتے پیڑوں کو جب دیکھا تو یوں مجھ کو لگا, جھومتے پیڑوں کو جب دیکھا تو یوں مجھ کو لگا جیسے خود روحی کے ہونٹوں پر ہوں اشعار فرید. جھومتے پیڑوں کو جب دیکھا تو یوں مجھ کو لگا, جھومتے پیڑوں کو جب دیکھا تو یوں مجھ کو لگا جیسے خود روحی کے ہونٹوں پر ہوں اشعار فرید. اور تجھ کو مل جائے گا سب کچھ تو غنی ہو جائے گا, تجھ کو مل جائے گا سب کچھ تو غنی ہو جائے گا. ساری دنیا چھوڑ کر بن جا خریدار فرید. تجھ کو مل جائے گا سب کچھ تو غنی ہو جائے گا, ساری دنیا چھوڑ کر بن جا خریدار فرید. اور تا ابد قائم رہے یا رب فریدی میں قدا, تا ابد قائم رہے یا رب فریدی میں قدا. سب کو پلواتی رہے یہ چشم میں بار فرید. تا ابد قائم رہے یا رب فریدی میں قدا, سب کو پلواتی رہے گے چشم میں بار فرید. اور آخری شعر کہ غوث جلوہ فرما دیکھ لے شاید کسی کو بام پر. صاحب توجہ چاہتا ہوں کہ جلوہ فرما دیکھ لے شاید کسی کو بام پر, بیٹھ جا بستر لگا کر زیر دیوار فرید. دیکھ جلوہ فرما دیکھ لے شاید کسی کو بام پر, بیٹھ جا بستر لگا کر زیر دیوار فرید. اور آخری شعر کہ غوث اعظم کے حوالے سے نصیر آیا ہے آج, غوث اعظم کے حوالے سے نصیر آیا ہے آج. در سے پھیریں گے نہ خالی اس کو سرکار فرید. غوث اعظم کے حوالے سے نصیر آیا ہے آج, در سے پھیریں گے نہ خالی اس کو سرکار فرید. اور مرحبا حاصل ہے سب کو آج دیدار فرید.
ہے نظر کے سامنے اس وقت دربار فرید۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، مجلس ابھی جاری رہے گی، اور حضرت قبلہ پیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یاد دہانی فرمائی، ورنہ ان بزرگان دین کی محافل ذکر و فکر میں دعوت نہیں ہوتی، انسان خود حاضر ہوتے ہیں، مگر یہ ان کی کمال محبت اور مہربانی کے، اور پھر خاص طور پر خواجہ قطب صاحب تشریف فرما ہیں، گڑی بختیار والے، گڑی اختیار شریف والے، اور آپ کے والد ماجد، خاص طور پر کیفیت سما، ان لوگوں کا میں قائل ہوں۔ آپ یہاں بھی بہت سی چیزیں، کوئی باتیں پہنچی ہوں گی، عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں، میں جن کا قائل ہوں وہ یہ ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ اجمیر شریف میں ہمارے قوال نے یہ ہمیں سنایا کہ کیفیت ہوگی آپ کو، تو یہ اس طرح تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے ابل رہے تھے، اور کیا شعر تھا کہ میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو ایسے جال کے صدقے۔ تو یہ لوگ اب کہاں رہے؟ ان کی نقلیں اتار کر امت مصطفیٰ کو لوٹنا نہیں چاہیے، یا وہ حال پیدا کرو یا پھر ان ارباب حال سے نسبت پیدا کرو۔ مجھے صرف اتنا اختلاف ہے، اور یہ اس سے ہر باشعور آدمی اتفاق کرتا ہے۔ جعلی لوگوں کی بات ہے، اصلی لوگوں کی بات نہیں ہے۔ اصلی لوگوں کے سوا تو اللہ اور رسول کا دین ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ انہی کا فیضان ہے کہ آج ہم کلمہ گو ہیں اور شریعت اور دین کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں کے درباروں میں حاضری کا مقصد یہ بتائے کہ ہم کیوں حاضر ہوتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آخر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یا اللہ، اس بارگاہ وچ جڑے لوگ محبت اور خلوص نال حاضر ہوئے انہاں نے حاضریاں قبول فرما، اور اسی جس بارگاہ عشق و محبت وچ حاضر ہاں، خلوص دل نال حاضر ہاں، اسانیاں دلی آرزواں، نیک مراداں، نیک تمناواں پوریاں فرما، اور او رستہ دس کہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، حضرت معین الدین اجمیری، حضرت عبد القادر جیلانی، انہاں تمام صوفیاء کرام نے حوالے نال انہاں نے تعلیمات تے چل کے، انہاں نے دتے ہوئے درس تے چل کے اسی رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے نے قابل ہواں، اور پھر حضور نے توسل اور اپنی ذات نے وسیلے نال اسی اللہ تعالیٰ نے جناب پہنچ کے منہ دسنے نے قابل ہواں، اسنا خاتمہ علی ایمان ہوئے کہ آپ آخری نبی، آپ تو بعد ماں نے پیٹ وچ کوئی نبی جم کے نہیں آنا، اور جو دعویٰ کرسی اور مرتد واجب القتل حضور نہ اے عقیدہ کہ آپ ختمی مرتبہ تن آپ خاتم النبیین، اس عقیدے تے اسانا اللہ تعالیٰ زندگی گزارے اور خاتمہ عطا فرماوے۔ واہ